میں گزارش کر رہا ہوں ذاکر حجت اللہ سر مولانا سید عابد بلگرامی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے بیان کا آغاز فرمائے۔ جوش ایمانی کے ساتھ بار دیگر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھیں مولانا۔ عزاداران امام، مجلس کے رخوں پر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ ایک عجیب سلوگن ہے، یہ ایک عجیب نعرہ ہے، یہ ایک عجیب آواز ہے کہ 1400 سال سے ہر شیعہ کہیں کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس کو یہ پتہ ہے کس کا نعرہ ہے، کس کی یہ آواز ہے، کس کی یہ پکار ہے، کس کی یہ کال ہے، سب جانتے ہیں۔ بہت کم ایسے ارشادات معصومین کے ہیں کہ جو ہر انسان جانتا ہے، ہر شیعہ جانتا ہے، جس میں یہ ایک ہے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ شعور کو ہلاتا ہے، کانشیس کو بیدار کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا کہ سب کو پتا ہوتا کہ یہ آج کا نعرہ ہے، آج کے دن کا، یہ اس حسین کا، اس مظلوم کی آواز ہے کہ جو صبح میں نہیں ہے، صبح کے وقت امام نے نہیں کہا، یہ 7 محرم کو نہیں کہا، کربلا پہنچے تو جب یہ نہیں کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، جب کہہ سکتے تھے۔ عاشورے کے دن بھی دن گزرتا گیا، امام کبھی نہیں کہتا، سب موجود ہیں، جب کہہ سکتے تھے مولا کون ہے میری مدد کرنے والا۔ سب لٹنے کے بعد، گھر لٹنے کے بعد، تنہائی کے عالم میں کہا Who is going to help me؟ کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے میری مدد کرنے والا۔ صرف اس مولا کے ارشاد کی ورد کرو خالی روزانہ صبح میں۔ مولا کا یہ جو پیغام ہے نا، یہ جو آواز ہے نا مولا حسین کی، یہ صرف ایک دفعہ سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ورد کرنے کا۔ جب آپ پڑھیں گے ذہن بیدار ہوگا کہ میرا حسین مدد مانگ رہا۔ یہ اسی لیے رکھا گیا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، ایک دفعہ سن لیا، ذاکرین سے یاد ہے لیکن دہرانا نہیں ہے۔ جب زبان پہ آئے گا حل من ناصر ینصرنا،
ذہن بیدار ہوگا کہ حسین مدد چاہتے، ابھی تو نہیں ہے، نصرت چاہتا، حسین ہیلپ چاہتا، ہم تیار ہیں۔ یہ مجلس رکھی گئی اس لیے، آج کی یہ مجلس 4 سال سے ماشاءاللہ ہو رہی، اللہ علی والے حسین والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی دے عطا کرے انشاءاللہ۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو اس وقت مجھے 2-3 منٹ بولنا ہے ان کے لیے۔ مجھ سے کہا گیا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ یوتھ کے لیے، ایک بیداری ہے، ان کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ کتنے ان کے پروجیکٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور فری آف چارج ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ان کو، فری آف چارج ہے، ٹوٹل فری آف چارج، کمیونٹی کو سرو کرے۔ یہ حل من ناصر ینصرون کا جواب ہے۔ یہ آپ سمجھیں میری بات، یہ نہیں ہے کہ مولا حسین کو آج تلوار کی ضرورت ہے، آپ کی جان کی ضرورت۔ حسین کو آج جان کی ضرورت نہیں ہے، آج مولا حسین آپ کی جان نہیں مانگ رہے۔ 61 ہجری میں چاہیے تھا، پھر ایک پیریڈ آنے والا، پھر ایک زمانہ آنے والا ہے جب مولا حسین کو آپ کی جان چاہیے، زندگی چاہیے، آج نہیں۔ آج کربلا کے بعد اب زندگی کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کے بعد اب پیغام حسین کو پہنچانا ہے۔ 11 محرم سے ثانیہ زہرا نے جو کام کیا نا، وہ آج آپ کو کرنا ہے۔ حل من ناصر ینصرون، تو یہ لوگ علی والے حسین والے، اگر ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو جس طرح یہ لوگ امام کے ارشادات کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، جس طرح جابز کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں، مجلسوں کے اعلانات کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں، مرحومین کی فاتحہ کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں، مطلب ان کے پاس 20 یا 21 پروجیکٹس ہیں جو مسلسل، سکول بھی ہے جو کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرون کا بہترین جواب ہے کہ مولا حسین جو ہماری کیپیبلٹی ہے، جو ہماری صلاحیت ہے، ہر آدمی کی صلاحیت اپنی جگہ پہ ہے، ہر آدمی کا ایک کیریکٹر ہے جو اس لحاظ سے اس کو مدد کرنا ہے، وہ لوگ یہ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بیداری ہے، ایک اویئرنیس لانا ہے۔ اس لیے کہ دوستو، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، خاموش شیعہ نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ کسی امام کو نہیں چاہیے کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، بس اپنا دین دیکھ لوں، اپنا مذہب دیکھ لوں، اپنی فیملی دیکھ لوں، ایسا چاہیے نہیں مولا حسین کو۔ مولا حسین کو بولنے والا چاہیے، مولا حسین کو کام کرنے والا چاہیے، مولا حسین کو انقلابی چاہیے، مولا حسین کو پیغام کو پہنچانے والا چاہیے، مولا حسین کو ریولوشنری شیعہ چاہیے کہ جو پیغام حسین کو دنیا تک پہنچائے، ورنہ یہ پیغام حسین رک جاتا۔ یہ سیرت زینب اور سیرت علی ابن الحسین ہے۔ بی بی خاموشی بیٹھی، یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اگر بی بی خاموش بیٹھ جاتی۔ یزید چاہتا ہو یہی تھا، ظلم اس لیے کر رہا تھا کہ زبان نہیں کھلے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ زینب علی کی بیٹی ہے۔ پیغام حسین شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین ہے۔ مدینے سے کربلا تک یہ حسین کا کام ہے، اور کربلا سے شام تک یہ زینب کا کام ہے۔ کہ بی بی نے ایسے ماحول میں بھی بیان کیا تو بولنے والا پیغام پہنچ۔ اگر شہزادی نہیں بولتی کوفہ اور شام میں تو پیغام حسین رک جاتا، ختم ہو جاتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بی بی کے خطبے کو، میری خواہش ہے بی بی کے خطبے کو پڑھو، بی بی کا خطبہ دیکھو کہ بی بی کا خطبہ کیا ہے دربار یزید میں اور دربار ابن زیاد میں، بی بی نے کیسا للکارا۔ دیکھیے دوستو، ایک بات بولوں، یزید کا دربار ذہن میں لائیں، سب ماشاءاللہ سیریا کی زیارت کرے ہوئے، اللہ ہم سب کو پھر نصیب ہو، سیریا کے حالات صحیح ہو جائیں، دشمنی ختم ہو جائے وہاں سے۔ سب کے ذہنوں میں سیریا کا دربار ہے۔ 700 کرسی نشین کیا ہے اس دربار میں؟ 7000 آ سکتے۔ کتنا بڑا دربار ہے یزید کا وہ، اگر آپ سب جانتے ہیں کتنا بڑا دربار ہے، جہاں پہ شہزادی چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا، اور وہ پورا اگر وہ دیکھیں آپ دربار، 7-8 ہزار 10 ہزار آدمی اس میں آ سکتا ہے اس وقت، اور پھر باہر کا پورا وہ صحن، اتنا بڑا دربار۔ آپ کو معلوم ہے جو حال تھا اس وقت، دربار بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ اس وقت اسلام جو ہے پورا پھیلا ہوا تھا۔ یزید کوئی چھوٹی سی حکومت کا مالک نہیں تھا۔ یزید کی اگر حکومت اس وقت آپ دیکھیں، یزید کی حکومت کیا تھی؟ کہ یزید صرف سیریا کی حکومت کر رہا تھا یا سعودیہ پہ حکومت کر رہا تھا؟ نو، ایران تک یزید کی حکومت تھی۔
یمن تک یزید کی حکومت تھی، مصر تک یزید کی حکومت تھی، نیچے سندھ تک آ گیا تھا اسلام۔ اس وقت 61 ہجری میں مملکت اسلامیہ اتنی پھیل چکی تھی، اتنی پھیل چکی، پورا مڈل ایسٹ تھا، پورا مڈل ایسٹ، افریقہ یعنی ایجپٹ یعنی افریقہ تک، لیبیا افریقہ کا جو پارٹ ہے وہاں تک اسلام آ گیا تھا، ایران تک، یمن تک، نیچے سندھ تک، اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا، لاکھوں آدمی اس کی بیعت کرے ہوئے تھے۔ اور سیریا کیپٹل تھا، سیریا دارالخلافہ تھا مملکت اسلامیہ کا۔ رسول وہ اپنے آپ کو وہ نجس کہتا تھا میں رسول کا وارث ہوں۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی۔ اچھا دوسرے ملکوں کے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے، چھوٹی چھوٹی کنٹریز کے، روم کا، یہ لوگ سب ایمبیسیڈرز یزید کے دربار میں بیٹھتے تھے، جیسے آج کیپٹل میں ایمبیسیڈرز رہتے، سفیر رہتے۔ تو یزید کے دربار میں صرف وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو اس نے بڑا اہتمام کیا تھا، اہتمام یہ کیا تھا کہ وہ اپنے ذہن ناخذ میں یہ چاہ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ معاذ اللہ میں ذلیل کر دوں گا، لیکن وہ کیا ذلیل کرے جس کو اللہ عزت دے، اللہ عزت دے، اللہ عزت دے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ معاذ اللہ میں لا کے ان کو ختم کر دوں گا، اسی لیے اسیر کر کے لے گیا۔ اور پھر اسیر کر کے بھی میں ابھی مصائب پہ نہیں آؤں، لیکن ہے مصائب کے جملے کہ دربار کو سجایا جا رہا، پہلے سے نہیں سجا سکتا تھا۔ اس زمانے میں معلوم ہوتا تھا کہ 2 دن کا سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے۔ اس زمانے میں اس طرح لوگ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ابھی 2 راتیں باقی ہیں، تو پتا تھا کہ 2 راتوں کے بعد یہ قافلہ پہنچے گا۔ اور یزید کا یہ حکم تھا کہ جیسے ہی مظلوم کی شہادت ہوئی جلد سے جلد قافلے کو لے کے آؤ۔ اور یہ ظالمین بھی سمجھ رہے تھے، عمر سعد اور شمیر اور جو وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد ہم پہنچائیں اور انعام لیں، تو تیزی سے قافلے کو لے کر گیا۔ ایسا نہیں کہ قافلہ آہستہ آہستہ گیا، 20 دن کی روایت ہے، یعنی 11 محرم کو اگر چلا تو پہلی سفر کی روایت ہے کہ داخل شام ہو گیا۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ قافلہ پہنچا، اور یزید نے پہلے سے سب کو انفارم کر دیا تھا کہ قافلہ آنے والا ہے، اور میرے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور میں نے شکست دی ہے۔ اور یہ اتنا ڈھیٹ تھا، اتنا میں کیا کروں، تقدس ممبر ہے، یہ ایسا بے شرم تھا کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں معاذ اللہ مظلوم امام کو ختم کر دوں گا، ان کے نام کو ختم کر دوں گا۔ اس نے سب کو اعلان کر کے کہا کہ رسول کے نواسے کو میں نے قتل کیا، وہ چھپا رہا نہیں تھا، حسین ابن علی کو میں نے قتل کیا ہے۔ دربار سجا ہوا، 700 کرسی نشین کی ایک روایت ہے، میں نے کئی روایتیں ہزاروں کی بھی دیکھی ہیں۔ 700 کرسی نشین تو ایک مثال دی گئی کہ 700 تھے، ہزاروں کی تعداد میں پوری کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، سفیر بیٹھے ہوئے۔ جو یزید آپ کے ذہنوں میں دربار ہے کہ یزید اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے ممبر تھا اور وہ اوپر کے حصے میں بیٹھتا تھا ظالم، اور پورا سفیر بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی کرسیوں۔ پھر وہ وی آئی پیز بیٹھے ہوئے تھے، وہ دولت مند نشے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پورے ظالمین کا دربار تھا۔ اور یزید اعلان کرنے کے بعد اس نے جان بوجھ کے قافلے کو روکا تھا باہر کہ اور معاذ اللہ ان کے مقام کو کم کروں، اور مقام کو کم کروں۔ وہ جو باب السعد کے پاس قافلہ رکا، وہ پہلے سے انتظام کر سکتا تھا، قافلے کو لے کے آ سکتے تھے، کہا نہیں روکو، اور معاذ اللہ ان کے مورل کو پست کرو کہ ان کی زبان نہیں کھلے۔ دربار میں قافلہ داخل ہو گیا، آ گیا اندر، پورے اس کے جو ظالمین مختلف ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، اور آنے کے بعد بھی اس نے جو حرکت کی، چوتھے امام کا وہ جملہ، مصائب کا جملہ ہے کہ ہم جب پہنچے کئی گھنٹے تک ہم خاموش کھڑے رہے، اس لیے کہ یہ ظالم ہماری طرف متوجہ نہیں تھا، ہم کو دیکھتا ہی نہیں تھا، وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اب یہاں پہ ایک پہلا پیغام آج کی مجلس کا کہ محرم کا پیغامات میں پہلا پیغام یہ کہا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو کہا ایک 4 چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا، 4 چیزوں کی طرف، کہ کبھی شیعہ کو یہ 4، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو یہ 4 چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کہا کہ وہ شراب پی کے آیا تھا، شراب کی طرف کبھی نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ میں نے بہت بولا ہے شراب کے اوپر، لیکن میں اپنے یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو تو نہیں بول سکتا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تم لوگ کارپوریٹ کمپنیز میں جاتے ہیں،
ڈفرینٹ کمپنیز میں تم کام کر رہے، کالجز میں، مختلف ملکوں میں جانا، ایک ڈراپ آف ڈرنک، ایک ڈراپ قطرہ حرام 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 حرام. شیعہ اس طرف نہیں جانا. ایک جملہ سن لو صرف کہ اس دسترخوان پہ کھانا کھانا حرام ہے جس دسترخوان پہ شراب سرو ہوتی. جس جو ڈرنک کرتا ہے اس کے رزق کو روک دیا جاتا. چوتھے امام کا جملہ 4 چیزوں کے لیے کہا کہ شراب، وہ شراب پی رہا تھا. اس کے بعد کہا وہ جوا کھیل رہا تھا، گیمبلنگ کر رہا تھا. گیمبلنگ، جوا کسی چیز میں نہیں چلتا. حسینی جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرتا بھی ہے کہ یہ مت بولو یا ٹائم پاس کو کھیل رہے. نو، ٹائم پاس کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے.